ولادت کے 7 روز بعد تک صوبیہ نے جو ابو لہب بن عبد المطلب کی آزاد کردہ لونڈی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی صوبیہ نے دودھ پلایا تھا، اس لیے مسروق بن صوبیہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بہن تھے۔ 8ویں روز شرفائے عرب کے دستور کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم حوزان کے قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ کے سپرد کیے گئے کہ وہ بطور دائیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائیں اور اپنے پاس رکھ کر پرورش کریں۔ شرفائے عرب اس لیے اور بھی بچوں کو ان بدوی عورتوں کے سپرد کرتے تھے کہ جنگل کی کھلی اور آزاد آب و ہوا میں رہ کر بچے تندرست اور مضبوط ہو جائیں، نیز ان کی زبان زیادہ فصیح اور عمدہ ہو جائے، کیونکہ بدوؤں کی زبان شہریوں کی زبان کے مقابلے میں زیادہ صاف، خالص اور فصیح ہوتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ سال میں 2 مرتبہ یعنی ہر 6 مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو دکھا جاتی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ نے اپنے پاس مکے میں ہی رکھ لیا۔ 2 برس کے بعد جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر اپنے عزیز و اقارب سے ملنے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے۔ 1 مہینہ رہ کر وہاں سے واپسی کے وقت مقام ابوا میں پہنچ کر حالت مسافری میں بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش و نگرانی کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اپنے ذمے لیا۔ بعض روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 برس نہیں بلکہ 5 سال قبیلہ بنی سعد میں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رہے اور اپنی والدہ کے پاس صرف 1 ہی سال یا 1 سال چند ماہ رہنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قریباً 5 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی بہنوں یعنی حلیمہ کے بچوں اور بنی سعد کے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ گھر سے باہر بکریاں چرا رہے تھے کہ واقعہ شق صدر وقوع میں آیا۔ سیرت ابن ہشام کی روایت کے مطابق حلیمہ بنت ابی ذؤیب اس واقعے کو اس طرح بیان کرتی ہیں کہ ایک روز میرے دونوں بچے ڈرتے ہوئے میرے پاس آئے اور کہا کہ 2 سفید پوش آدمی ہمارے قریشی بھائی کو پکڑ کر لے گئے اور ان کا سینہ چاک کر ڈالا۔ میں اور میرا شوہر حارث بن عبد العزیٰ دونوں اس مقام پر گئے، دیکھا کہ خوف کے مارے آپ کا رنگ فک ہے۔ میں نے دوڑ کر آپ کو گلے لگایا اور حال دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سفید پوش آدمی میرے پاس آئے اور مجھ کو چت لٹا کر میرا سینہ چاک کیا۔ میرا دل نکالا، پھر اس میں سے کوئی چیز نکال لی۔ حلیمہ نے دیکھا تو کسی زخم یا خون کا نشان نہ تھا۔ انہوں نے یہ سمجھ کر کہ اس لڑکے پر کسی جن وغیرہ کا کوئی اثر ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر تک اپنے پاس رکھنا مناسب نہ سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس مکے میں لا کر تمام کیفیات سنا دی اور اپنا خیال ظاہر کیا کہ اس لڑکے پر کسی جن کا اثر ہو گیا ہے۔ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر فرمایا کہ نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں، میرا یہ بیٹا دنیا میں عظیم الشان مرتبہ پانے اور غیر معمولی انسان بننے والا ہے۔ یہ ہر آفت اور ہر صدمے سے محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، کیونکہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو ایام حمل میں نے بہت سی بشارتیں خواب میں فرشتوں سے سنی اور اس کی بہت سی کرامتیں دیکھی ہیں۔ صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چیرا اور ایک قطرہ نکال کر کہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا۔ بعد اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سونے کے تشت میں آب زمزم سے دھویا، پھر اس کو اسی طرح جہاں رکھا ہوا تھا رکھ دیا۔ 2 برس تک عبد المطلب کی سرپرستی و نگرانی میں پرورش پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر کو پہنچے تھے کہ عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چشم پر آپ جنازے کے ساتھ تھے۔ عبد المطلب نے مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ انتظام کر دیا تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کی کفالت میں دے کر خاص طور پر وصیت کی تھی کہ اس لڑکے یعنی اپنے بھتیجے کی خبر گیری میں کوتاہی نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی چچا یعنی عبد المطلب کے بیٹے موجود تھے، لیکن عبد المطلب نے جو بہت ہی ذی ہوش انسان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے سپرد اس لیے کیا تھا کہ ابو طالب اور عبداللہ ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے تھے، لہٰذا ابو طالب کو اپنے حقیقی بھائی عبداللہ کے بیٹے سے زیادہ محبت ہو سکتی تھی۔ عبد المطلب کا یہ خیال بالکل درست ثابت ہوا اور ابو طالب نے باپ کی وصیت کو بڑی خوبی و جوانمردی کے ساتھ پورا کیا۔ ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے بڑھ کر عزیز رکھتے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے، حتیٰ کہ رات کے وقت بھی اپنے پاس ہی سلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا زمانہ عرب کے دوسرے لڑکوں کی نسبت بہت ہی عجیب گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکوں میں کھیلنے اور آوارہ پھرنے کا مطلق شوق نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صحبت سے بیزار اور دور ہی رہتے اور خلوت کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر رذیل خصلت اور خسیس عادت سے محفوظ و مامون رکھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند نوجوانان قریش کے ساتھ کسی شادی کی مجلس میں جانے اور شریک ہونے کے لیے مجبور کیے گئے، جہاں رقص و سرور کا ہنگامہ بھی تھا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یکایک نیند آ گئی۔ تمام رات اسی طرح سوتے رہے، یہاں تک کہ رات ختم ہونے پر مجلس برخاست ہوئی اور لوگ منتشر ہو گئے۔ تب کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکروہات مجلس میں کوئی حصہ نہ لے سکے۔